ناظرین آداب و تسلیمات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، پیش ہیں آج کی سرخیاں۔ بزنس ٹائکون اور بی جے پی کے سیاستدان دیویندر سنگھ رانا دہلی میں این سی آر میں فرید آباد کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ گزشتہ چند دنوں سے ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں دوران علاج جمعرات کی دیر رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ 59 سال کے تھے۔ رانا نے نگروٹا اسمبلی سیٹ پر اب تک کے سب سے زیادہ مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ وہ چند دنوں میں بی جے پی کے قانون ساز پارلیمنٹ لیڈر بن جائیں گے، تاہم اس سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی۔ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں وہ اپنے ہی جمع کردہ حلف نامہ کے مطابق جموں کشمیر کے سب سے امیر ترین امیدوار تھے۔ رانا ایک متاثر کن کاروباری شخصیت تھے، جنہوں نے اکیلے ہی جموں و کشمیر میں ذاتی کار مارکیٹ کو تبدیل کیا۔ وہ ماروتی اسٹیل سے شمالی ہندوستان میں سب سے زیادہ کار بیچنے والے کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے جموں میں ٹی وی ٹیک 1 کی بنیاد بھی رکھی، جو کشمیر کے باب کے برعکس اب بھی چل رہا ہے۔ رانا کی طبیعت کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ میں ان کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ ماضی قریب میں بھی ایک سرجری سے گزرے تھے۔ سیاسی طور پر رانا نے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور عمر عبداللہ کے قریبی ساتھی تھے۔ بطور وزیر اعلیٰ اپنی آخری مدت کے دوران وہ ان کے سیاسی مشیر بھی تھے۔ جموں کے ڈوڈا ضلع سے تعلق رکھنے والے رانا نے سب سے پہلے جی ایم کیش وہیکلز گروپ کی بنیاد رکھی۔ ایک کامیاب کاروباری شخصیت کے طور پر پہچانے جا رہے تھے۔ سیاست میں ان کی تبدیلی کا آغاز نیشنل کانفرنس سے ہوا، جہاں وہ عمر عبداللہ کے مشیر اور صوبائی صدر کے طور پر نمایاں ہوئے۔ رانا سابق بیوروکریٹ راجندر سنگھ رانا کے بیٹے اور مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کے بھائی تھے۔ سابق چیف سیکرٹری ایس ایس بلوریا ان کے سسر تھے۔ سول انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آٹو موبائل کمپنی کی بنیاد رکھ کر کاروبار میں قدم رکھا۔ رانا کی پہلی اہم سیاسی جیت روایتی طور پر بی جے پی کے مضبوط گڑھ میں این سی کے لیے نگروٹا اسمبلی سیٹ جیتنا تھی، جو کہ ان کی کراس کمیونٹی کی اپیل کا ثبوت ہے۔ ڈوگرا وزیر اعلیٰ کے لیے ان کی وکالت اور جموں اعلامیہ، جس کا مقصد علاقائی با اختیار بنانا اور جموں کے لیے ریاستی حیثیت کی بحالی ہے، نے مقامی سیاست میں ان کے موقف کو مستحکم کیا۔ 2021 میں این سی چھوڑنے کے بعد انہوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی، جہاں وہ علاقائی مقاصد کو آگے بڑھاتے رہے۔ ہندو اور مسلم دونوں برادریوں، خاص طور پر گجروں کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے مشہور رانا جموں کے سیاسی منظرنامے میں ایک مرکزی شخصیت بن چکے تھے۔ رانا نے اپنے قریبی حریف ترین نیشنل کانفرنس کے جوگندر سنگھ کے خلاف 30,472 ووٹوں کی سب سے زیادہ مارجن سے جیت درج کی، جنہوں نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں 17,641 ووٹ حاصل کیے تھے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے جموں کشمیر کے بی جے پی لیڈر دیویندر رانا کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ نگروٹا اسمبلی حلقہ کے ایم ایل اے اور مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کے بھائی دیویندر سنگھ رانا کا جمعرات کے روز انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی عمر 59 سال کی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، شری دیویندر سنگھ رانا جی کا بے وقت انتقال افسوسناک ہے۔ وہ ایک تجربہ کار رہنما تھے، جنہوں نے جموں کشمیر کی ترقی کے لیے تندہی سے کام لیا۔ وہ اس بار بھی اسمبلی انتخابات جیتے تھے اور جموں کشمیر میں بی جے پی کو مضبوط بنانے میں بھی قابل ذکر کردار ادا کیا تھا۔ دکھ کی اس گھڑی میں میرے ہمدردان کے اہل خانہ اور حامیوں کے ساتھ ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کو جموں کشمیر کے سینئر بی جے پی رہنما اور نگروٹا اسمبلی حلقہ سے ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جموں کشمیر کے سینئر بی جے پی رہنما اور نگروٹا اسمبلی کے ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کے اچانک انتقال سے میں گہرے صدمے میں ہوں۔ وہ ہمیشہ جموں کشمیر کے امن، ترقی اور عوامی مفادات کے لیے وقف رہے۔ انہوں نے اس علاقے کی ترقی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔
बी जे पी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर राणा का कहना है कि दविंदर सिंह राणा के इंतकाल पर पूरा जम्मू कश्मीर शोकवार है। उन्होंने कहा कि दविंदर सिंह राणा जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा नशिस्त के रुकन असेंबली रविंदर राणा ने यहां उनके इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए मीडिया को बताया कि दविंदर सिंह राणा जी जम्मू कश्मीर के जांबाज लीडर थे और जम्मू कश्मीर की एक बुलंद आवाज के तौर पर माने जाते थे। उन्होंने जज्बाती होकर कहा कि उनकी अचानक इंतकाल पूरा जम्मू कश्मीर सोगवार है। वो समाज के हर तबके के लोगों का दर्द रखने वाले लीडर थे। उनके दुखद निधन का समाचार आया, पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है, दुखी है, स्तब्ध है, आहत है। दविंदर सिंह राणा साहब का निधन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अपूरणीय क्षति है, इररिप्लेसेबल लॉस है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि श्री दविंदर सिंह राणा के बेवक्त इंतकाल के बारे में जानकर बहुत गहरा सदमा हुआ। उनके इंतकाल से हमने एक मुहिब वतन और बड़े पैमाने पर काबिल एहतराम रहनुमा को खो दिया जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए पुरअज़्म थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके खानदान और दोस्तों के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा ने अपने भाई दविंदर सिंह राणा के इंतकाल को ज़ाती नुकसान से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई श्री दविंदर सिंह राणा का बेवक्त इंतकाल मेरे लिए एक गहरा ज़ाती नुकसान है जो नाकाबिल तलाफी और तकलीफदेह है। बता दें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि मेरे भाई श्री दविंदर सिंह राणा का बेवक्त इंतकाल मेरे लिए एक गहरा ज़ाती नुकसान है जो नाकाबिल तलाफी और तकलीफ देह है। उन्होंने कहा कि श्री दविंदर सिंह राणा के इंतकाल से पैदा होने वाला खला मुझे जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। दविंदर सिंह राणा की आखिरी रसूमात जम्मू में अदा की गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आखिरी रसूमात में की शिरकत, किया इजहार ताज़ियत। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तअस्सुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।